ہاں جی، حنین کا واقعہ پیش ہے۔ حنین میں صحابہ کرام حضور کے ساتھ تقریباً 12,000 تھے، اور وہ جو تھے وہ 4,000 تھے۔ اب کچھ نوجوان جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ ساتھ چل رہے تھے، تو ان کے دل میں وہ پچھلی سنی ہوئی تھی کہ بدر میں ہم یوں تھے تو یوں کامیاب ہوئے، تھوڑے تھے اور یوں کامیاب ہوئے، آج تو ہم 3 گنا زیادہ ہیں اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم کو تمہاری کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا، تم اپنی پارٹی کو بڑا سمجھنے لگے ہو، پارٹی سے جیتتے ہو، چلو کرو مقابلہ۔ پھر ان 4,000 نے جو تیر برسائے ہیں نا، ان کے پیر اکھڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے اور پھر آواز لگوائی، پھر 100 کے قریب جمع ہوئے۔ ان 100 نے جو حملہ کیا، اللہ نے 4 کے 4,000 کو قیدی بنا دیا، ان کے مال مویشی کو مال غنیمت بنا دیا، ان کی عورتوں کو باندھی اور ان کو غلام بنا دیا۔ تو اللہ کی یہ ساری کی ساری جتنے بھی قرآن میں دین کی محنت کے اعتبار سے جو واقعات حضور پر پیش آئے ہیں، اللہ نے اس امت کے سامنے اسی لیے بیان کیے کہ جیسے دین منزل من السماء ہے، ایسی دین کی محنت بھی منزل من السماء ہے۔ اس لیے حضور کی محنت حضور کے طریقے سے جب بھی امت نے کی ہے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے دین کے پھیلنے کا، دین کے زندہ ہونے کا۔ اور جب بھی امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو دین دنیا سے مٹنا شروع ہو گیا۔ عباسیہ خلفاء ہارون رشید کے زمانے تک جو 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہوئی تھی، اب بتاؤ کہ کتنے حصے دنیا اسلام میں ہیں؟ جہاں 100% مسلمان تھے اور 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، آج اس ملک کے اندر 10% بھی مسلمان نہیں ملتے۔ کہاں گئے؟ علاقوں کے علاقے دین اسلام سے خالی ہو گئے۔ جی ہاں، اور یہ کیوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امت نے کرنا چھوڑ دیا، اور اس میں صدیاں گزر گئیں۔ جی ہاں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا کہ اس زمانے میں اللہ نے اس محنت کو پھر امت میں زندہ فرما دیا، پھر امت کو اللہ پاک نے اس کام کے لیے مجتمع فرما دیا۔ ہاں، یہ محنت، ہاں، اس محنت کی برکت سے اللہ پاک نے پوری دنیا میں انقلاب لایا، پوری دنیا میں۔ جو کفر کو پھیلانے والے ملک تھے، آج انہی میں سے اللہ پاک اسلام کو پھیلانے کی شکلیں پیدا فرما۔ جی ہاں، اس دعوت کی محنت سے اللہ پاک امت کے اندر بیداری پیدا کر رہے ہیں، امت کو اپنے کام پر لا رہے ہیں، امت صفات سے اس کام کو کرنے والی بن رہی ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب، ہاں، ہر طرف ہر ملک میں دعوت کی محنت پہنچی ہوئی ہے اور دعوت کی محنت ہو رہی ہے۔ اور اس محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جیسے پورے دین پر چھوڑا، یہ امت مسلمہ پورے دین پر آ جائے، اور امت مسلمہ کو دین کی محنت کے اعتبار سے جس سطح پر چھوڑا، یہ امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے 4 مہینے پر نہیں چھوڑا تھا امت کو، چلہ لگاؤ پھر چھٹی، 4 مہینے لگاؤ پھر چھٹی۔ ہاں، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پہلے طبقے کو کس سطح پر چھوڑا تھا؟
کہ جس کو جس وقت جہاں کے لیے کہا جاتا، جتنے وقت کے لیے کہا جاتا، جن کے ساتھ کہا جاتا، جس حال میں بھی کہا جاتا، وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ جتنی بھی ترتیبیں ہیں اس سطح پر آنے کے لیے ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہدف کو سامنے رکھ کر ہم نے چلنا ہے۔ ہاں، ہمارے سامنے ہدف کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیانات میں بڑوں سے بارہا سنا، وہ فرماتے تھے ہمارے لیے ہدف صحابہ کی زندگی ہے۔ کس کی زندگی؟ صحابہ کی زندگی، دین کے اعتبار سے بھی اور دین کی محنت کے اعتبار سے۔ اس ہدف کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ 4 مہینے تو اس کا پہلا قدم ہے۔ ہاں، 4 مہینے تو اس کا پہلا قدم ہے، اس لیے کہ 4 مہینے لگا کر آدمی اس کام کو سیکھ کر اور باقی ساری زندگی اس محنت کو کرنے والا بن جائے۔ جو نسبت کام سے ٹوٹ گئی، 4 مہینے اس لیے لگواتے ہیں کہ یہ کام سے نسبت جڑ جائے۔ صدیاں درمیان میں گزر گئی ہیں، آج مسلمان کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں، مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں۔ مسلمان ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، کارخانے دار، دکاندار، زمیندار بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ تو 4 مہینے تو یہ مقصد سمجھانے کے لیے اور ہر بات کو سمجھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ماحول میں لایا جاتا ہے، اور ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ماحول میں آنا ہے۔ یہ جو جوڑ رکھتے ہیں، اجتماع رکھتے ہیں، شب جمعہ ہے، اپنا گشت ہے، تعلیم ہے، ہاں جی، اور یہ سارے تقاضے ہیں، یہ کس لیے؟ کہ ماحول میں آ کر آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے۔ یہ اجتماع تو اس لیے ہوتے، یہ جوڑ تو اس لیے ہوتے، اور ہر کام کو سیکھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب پڑھنے سے وہ کام نہیں آ جاتا، کتاب پڑھنے سے گاڑی نہیں چلا سکتا، کتاب پڑھنے سے صرف تیرنا نہیں سیکھ سکتا جب تک کہ اس ماحول میں نہ آئے۔ تو 4 مہینے تو اس کا پہلا قدم تھا کہ جو نسبت ٹوٹ گئی ہے وہ جڑ جائے، اور کام کی ترتیب کہ تعلیم کیسے کرنی ہے، ہاں جی، اور گشت کیسے کرنے ہیں، اور یہ جو روزانہ گھر گھر کی محنت ہے، یہ روزانہ مشورہ ہے، یہ جو ہاں جی مہینے کا روزہ ہے، سال کا چلہ ہے، ہاں جی، زندگی میں 4 مہینے لگانے ہیں، تو یہ تو ساری ابتدائی ہے، ابتدائی محنت کے اعمال بتائے۔ تو ہمارے بڑے کہتے ہیں ہدف کو سامنے رکھ کر چلو۔ ایک دفعہ مقیمین میں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مذاکرہ، ہر اتوار کو وہاں مقیمین میں مذاکرہ ہوتا ہے، تو بڑوں میں سے باری باری آ کے مذاکرہ کرتے تھے۔ تو ایک دن حاجی صاحب تشریف لائے تھے، میں بھی بیٹھا تھا۔ تو حاجی صاحب نے مقیمین سے کہا کہ تم اس پر مطمئن مت ہو جاؤ کہ مہینہ یہاں دیتے ہو، مہینہ اپنے مقام پر، چلہ یہاں دیتے ہو، 20 دن مقام پہ، یا 27 دن یہاں رہتے ہو، 3 دن گھر جاتے ہو، یہ ہمارا ہدف نہیں ہے۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان پڑھ کے سنایا، جس میں حضرت نے صحابہ اکرام کی زندگی اور ان کی محنت کو کھولا تھا، اور حاجی صاحب نے فرمایا ہم آپ کے لیے نمونہ نہیں ہیں، ہم سب کے لیے نمونہ حضرات صحابہ اکرام ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے، اس طرف چلنا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں راستہ صحیح دے دیا۔ راستہ صحیح ہو اور آدمی قدم بہ قدم بھی چلے نا، تو کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچ جائے گا۔
اور اگر راستہ صحیح نہ ہو، جتنی تیز رفتار سواری میں چلے تو منزل کے قریب نہیں ہوگا، منزل سے دور ہو جائے گا۔ تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں راستہ صحیح دے دیا ہے۔ اب قدم بہ قدم بھی چلیں گے تو اللہ کبھی نہ کبھی منزل تک پہنچا دے گا، اللہ ہمیں وقت کی قید سے نکال دے گا۔ جب اللہ کے دین کا تقاضا آئے گا ہمیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے منزل پر پہنچنے سے پہلے موت آ جائے، لیکن نیت کر کے چل پڑے تھے تو فرمایا کل اللہ پاک ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے گا۔ منزل پر تو نہیں پہنچے لیکن نیت کر کے چل پڑے تھے، اس لیے کہتے ہیں جو جس راستے پہ چلتا ہے انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوتا ہے۔ تو کل اللہ پاک ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ فرما دیں گے۔ جی تو میرے بھائیوں، یہ کام جو ہے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور ضرورت ہماری موت تک کی کہ اس محنت کو کرتے کرتے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ کس پر خاتمہ ہو جائے بھائی؟ کہتے جس کا اول کلمہ ہو اور جس کا آخر کلمہ ہو، 1000 سال بھی جیے اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو ساری محنت کا ہمارا خلاصہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے، یہ گشت ہے، یہ سے روزہ ہے، یہ چلہ ہے، یہ 4 مہینے ہیں، اس کے لیے یہ اجتماعات ہے، یہ جوڑ ہے، یہ ساری کس کے لیے ہیں؟ کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے اور سارے مسلمانوں کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے، اور ان یہ جو جن کو اللہ نے کلمہ نصیب کیا ان کو بھی کلمہ نصیب کر کے اللہ ان کا خاتمہ بھی بالخیر کر دے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی غم اور یہی فکر تھا کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا ہر امتی جنت میں جانے والا۔ اور آدمی کو جو تبلیغ میں چلاتی ہے نا، وہ اندر کا غم و فکر چلاتا ہے، صرف معلومات نہیں چلاتی، ہاں اندر کا غم و فکر چلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈیاں کھولتی، آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی، امت کی فکر میں، امت کے غم میں، امت کے لیے درد میں۔ جی ہاں، تو یہ جو محنت ہے جس کے لیے اب سبی کا اجتماع ہونے والا ہے اور اس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہاں جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے یہ اجتماعات جو کرواتے ہیں کہ اجتماعات کے ذریعے سے ہاں جی لوگوں میں دین پر چلنے کی، دین کی محنت کی استعداد پیدا ہو جائے، قبولیت پیدا ہو جائے، اس ماحول کے لیے ان کو اجتماعات میں بلاتے ہیں۔ اب اگر ہمارا اجتماع اس ترتیب پر ہوگا، ان اعمال کی ترتیب پر ہوگا تو ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنے گا، اور ہدایت دین پہ آنے کا ذریعہ بنے گا، اور دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ہمارا اجتماع میلے کی طرح ہوا، جب گٹا ہم نے جمع کر لیا اور تیری میری اور وہاں شامیانے اور چھولداریاں اور اپنا وہاں پر کھانے پینے کا نظم اور وہیں ساری چیزیں، تو یہ میلہ یہ محنت سے ہٹ کر یہ پھر ہدایت کے آنے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ جیسے ہمارے یہ جو اولیاء اللہ نے سارے جتنے ولی آئے نا، سب نے دین کی محنت کی، سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر لوگوں کو تیار کیا۔ وہ جو اپنے سالانہ جمع کرتے تھے مریدین کو، ان کے تزکیہ نفس کے لیے جمع کرتے تھے، لیکن بعد والوں نے اس کی شکل کیسے بگاڑ دی۔ آج میلوں میں جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں جو انہوں نے امت تک پہنچائی تھی، ساری خرافات، ساری نفسانیت، ساری خواہشات۔ آپ دیکھ لو وہاں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گئے، اب وہ میلے جو ہے بجائے خیر کے ذریعہ بننے کے فتنے کا ذریعہ بن گئے۔ تو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر جو جمع ہونا
اور سبی کے اجتماع کے پیش نظر یہ سارے امور اس کام کے اعتبار سے ہے، اور ہم جو جمع ہوئے ہیں اب ہمارے سامنے یہ ہے کہ اجتماع ملا، حضرات نے ہمیں ہدف دیا، اب اس ہدف کے اعتبار سے تاکہ ہم اجتماع سے لے کر اجتماع تک محنت کرتے 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 لوگوں کو نکالتے رہیں تاکہ بیرون کی جماعتیں، اندرون سال کی جماعتیں اور چلہ تین چلے کی جماعتیں اور اسی طرح گھروں کو اعمال سے آباد کرنا اور 24 گھنٹے ٹی اے کی جماعتیں ہیں اس کے اعتبار سے، اور یہ جو مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا، یہ سارے ہدف ہمیں دیے ہوئے، اور حضرات ہدف اس لیے دیتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور پھر اجتماع پر کہیں گے کہ ٹھیک ہے اجتماع ہو گیا، جتنی نکل گئی سو نکل گئی۔ بڑے ہمیں ہدف دیتے ہیں اجتماع سے پہلے پھر اجتماع پر، تاکہ ہماری محنت دن رات جاری رہے، اور اس کے لیے ہم دن رات محنت کریں، کوشش کریں۔ اب ایک تقاضا پورا ہوتا ہے دوسرا دے دیتے ہیں، دوسرا پورا ہوتا ہے تیسرا دے دیتے ہیں، تاکہ ہم نقل و حرکت میں رہیں، محنت میں لگے رہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے روزانہ کا کام ہے، یہ ہماری محنت روزانہ کی محنت ہے، صرف چلے میں جا کر محنت نہیں ہے، صرف سے روزے میں جا کے محنت نہیں ہے، یہ ہماری روزانہ کی محنت ہے، روزانہ کی خوراک ہے کہ دعوت میں لگنا، تعلیم میں لگنا، ذکر و عبادت میں لگنا، خدمت میں لگنا، اور لوگوں کو ان اعمال پر لگانا، خود کرتے ہوئے دوسروں کو کرنے والا بنانا، یہ ہماری روزانہ اس کی فکر کریں۔ اور نبی چلے کی محنت کرتا تھا، 4 مہینے کی محنت کرتا، کیوں بھائی؟ نبی 2.5 گھنٹے لگاتا تھا، بولو، وہ یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے ان کے لیے بھیجا ہے، دن بھی ان کے لیے، رات بھی ان کے لیے۔ اب ہمارے بڑے کہتے ہیں چونکہ ہم کچھ دنیاوی کاروبار بھی کرتے ہیں، ضرور کریں، جی ہاں، لیکن اس کے علاوہ جتنا وقت ہے یہ دعوت کے کام کے لیے ہو، دعوت کے کام کے لیے۔ اب آپ کے سامنے ہے سبی کا اجتماع، اور اس کے لیے ہم نے ہدف لیے تھے۔ پچھلے سالوں کے اعتبار سے اس سال ہدف بہت تھوڑا لیا آپ لوگوں نے، اور بڑوں نے آپ پر بڑی شفقت فرمائی۔ پچھلے سالوں کے اعتبار سے اس سال کم جماعتیں آپ کی ذمہ لگائی ہیں۔ تو اب بتاؤ بھائی کہ ملکوں کی جماعتیں، اندرون کی جماعتیں، چلہ تین چلہ کی جماعتیں، اس اعتبار سے عزائم جو کیے تھے علاقوں کے اعتبار سے وہ اپنے عزائم کا اظہار کرتے، اور اس کے علاوہ یہ جو ماشاءاللہ مساجد کو اعمال دعوت سے آباد کرنا، یہ 1000 مساجد اور پورے بلوچستان سے، تو کوئٹہ والوں نے کتنی مسجدوں کو آباد کیا بھائی؟ پہلے کوئٹہ والے بتائیں کتنی مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، پھر چمن والے بتائیں، پھر قلعہ عبداللہ والے بتائیں، پھر کلات والے بتائیں، غزدار والے بتائیں۔ بھائی کچھ نہ کچھ مساجد کو آباد کیا ہے نا بھائی، بولو تو صحیح، کیوں بھائی کیا ہے نا؟ تو وہ بتانا ہے تاکہ جو ہدف ملا ہے 1000 کا، اللہ کرے اس سے زیادہ آباد ہو چکی ہوں۔ تو بتاؤ بھائی، ہر ایک علاقے میں سے ایک کھڑا ہو کے بتا دے، 5 مسجدیں، 10 مسجدیں، 20 مسجدیں، جتنی بھی آباد ہوئی جی اعمال دعوت سے آباد ہوئی، کھڑے ہو کے بتاؤ بھائی، بولو بولو۔ 10 مسجدیں آباد ہیں، کہاں سے؟ جی نواں قلعے میں 10 مسجدیں انہوں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ ایسے بتاؤ اور کون سے شہر والے اور علاقے والے کتنی مسجدیں آباد ہو گئی ہیں جی اب تک؟ باقی تو اجتماع تک ہم نے پوری کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی نائب آغا کیا فرما رہے ہیں؟ پشین کتنے؟
100 سے